اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے اور رمضان کے روزے اچھے گزر رہے ہوں گے۔ تو آج ہم نے اپنے اسلامیات کے سبق کو پڑھنا ہے تھوڑا بہت۔ تو پہلے کچھ بچوں کو میں نے کچھ چیزیں بتائی ہوئی تھیں کہ وہ اس کے اندر اسلامیات کے اندر پہلے رکوع میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو کچھ بچوں نے تو پہلے پڑھا ہوا ہے، لیکن جو نیو بچے ہیں، نیو پری نائنتھ کے بچے ہیں، تو ان کے لیے کچھ نئی چیزیں ہیں اور ہم نے کچھ سبق بھی پڑھنا ہے۔ تو چلیں سبق سٹارٹ کرتے ہیں کہ سورۃ الانفال۔ سورۃ الانفال، یہ انفال مال غنیمت کے بارے میں یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی، اور اس کے اندر ذکر کس چیز کا ہے؟ تو سورۃ الانفال کے اندر ذکر ہے وہ غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بھی یاد رکھیں کہ غزوہ بدر ہوا کب تھا، غزوہ بدر کن دنوں میں ہوا تھا، اور پھر اس کے اندر لوگ کتنے شامل تھے، اور پھر مسلمانوں کے پاس تعداد کتنی تھی، اور ساز و سامان کیا تھا، اور اس کے بعد سواریوں کی تعداد کتنی تھی، تلواریں کتنی تھیں، نیزے کتنے تھے۔ تو یہ اپنی انفارمیشن کے لیے یہ چیزیں بندے کی نالج میں جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ غزوہ بدر جو تھا وہ ہوا تھا 17 رمضان المبارک کو، فائنل یعنی اس کا دن تھا۔ اور یہ جب مسلمان مدینہ پاک سے چلے تھے تو اس وقت رمضان المبارک کی 12 تاریخ تھی، اور 4 سے 5 دن ان کو آنے میں بھی لگے، اور پھر وہاں پہ انہوں نے اپنے خیمے لگائے جس جگہ پہ جنگ بدر کا میدان ہے۔ تو اس جگہ پہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم چیزوں سے بھی نوازا، یعنی وہاں پہ بارش بھی ہوئی، پھر وہاں پہ جو تھی وہ مسلمانوں کے لیے سکون بھی نازل فرمایا گیا۔ اور آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ کافر لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ جو تھی وہ تیز آندھی چلائی، اور ان کے لیے سخت چیزیں وہاں پہ نازل فرمائی تھی۔ تو یہ جنگ بدر 17 رمضان المبارک کو، یعنی آج 18 روزہ ہے، اور اس کے پیچھے جو دن ہے 17 رمضان المبارک کا جو دن تھا، اس دن کو اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی۔ اور جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہو چکی تھی تو اس کے بعد پھر مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وافر مقدار میں مال غنیمت جو تھا وہ عطا فرمایا تھا۔ اب مال غنیمت، اس صورت کا نام انفال رکھا کیوں گیا ہے؟ انفال کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ مال غنیمت ہے۔ تو اس کے بعد انفال اس کا مطلب کیوں رکھا گیا؟ اس کا جو ہے وہ انفال کے علاوہ کسی اور نام سے اس صورت کا جو ہے وہ نام نہیں رکھا گیا۔ تو اس کی وجہ بھی سماعت کر لیں کہ انفال اس وقت جو تھے وہ مالوں کے ڈھیر لگ چکے تھے، یعنی جب مسلمانوں کو فتح جو تھی وہ حاصل ہو چکی تھی تو مسلمانوں کے لیے مال غنیمت کے جو ڈھیر لگ چکے تھے، تو کسی نے کہا کہ مجھے اتنا حصہ ملنا چاہیے، کسی نے کہا مجھے اتنا حصہ جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ یہ جو مال ہے یہ قل الانفال للہ والرسول، فرمایا کہ یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو آپ فرما دیں کہ یہ جو مال ہے، یہ جو انفال ہے، یہ جو مال غنیمت ہے، یہ کسی اور کا حق نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ تو یہ 17 رمضان المبارک کو لوگوں کے اندر جو تھا وہ حق تقسیم ہوا، تو پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کو کچھ مال دیا، کسی کو کچھ چیزیں عطا فرمائیں، کسی کو گھوڑے دیے، کسی کو فلاں چیزیں دی، کسی کو تلوار دی، کسی کو نیزے جو تھے وہ دیے۔ تو بہت ساری ایسی چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کو اللہ کے حبیب نے عطا فرمائی تھی۔ تو اب اس آیت کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ فرمایا یسألونک عن الانفال، فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، تو آپ ان سے فرما دیں کہ مال غنیمت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ فاتقوا اللہ، بس تم اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس کے اندر صلح رکھو۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ آپس کے اندر صلح رکھو؟ مسلمان آپس میں صلح نہیں رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر اس لیے بیان فرمایا گیا کہ جب مال غنیمت کا ڈھیر لگ چکا تھا تو لوگوں نے اپنے اندر ایک دوسرے کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں نے اتنا جو ہے وہ کام کیا تو مجھے اتنی چیزیں ملیں گی، میں نے اتنا کام کیا ہے تو مجھے اتنی چیزیں جو ہے وہ ملیں گی۔ تو لوگوں نے اپنے گمان کے اندر یہ چیز شامل کر لی، اور پھر ایک دوسرے کو بتانے لگے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے، مجھے اتنا پھل ملے گا۔ تو جب آپس کے اندر ایک دوسرے کو بتانے لگے تو اختلاف پیدا ہونے لگا۔ تو وہاں پر اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ،
کہ آپس کے اندر صلح بھی رکھنی ہے، آپس کے اندر اختلاف نہیں پیدا کرنے بلکہ آپس کے اندر صلح پیدا کرنی ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرنی ہے کس کی؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ یعنی جو مال وہ جتنا تم کو دے دیں اتنا ہی رکھ لینا، یہ نہیں کہنا کہ ہمیں جو ہے وہ اتنا دینا چاہیے تھا، ہمارا اتنا بنتا تھا ہمیں تھوڑا دے دیا، یا ہمارا اتنا بنتا تھا ہمیں زیادہ دے دیا۔ تو فرمایا تم نے ان کی اطاعت بھی کرنی ہے، اللہ کی بھی اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو تم نے پھر ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اب اطاعت کیسے ہوتی ہے؟ تو اطاعت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ایک والدین کا بچہ ہوتا ہے، اگر وہ اپنے والدین کی بات کو فالو نہیں کرے گا، مانے گا نہیں، تو وہ سمجھے نافرمان ہو جاتا ہے، وہ نافرمان بچہ ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ہم اپنے نبی کے امتی ہیں، اپنے وحدہ لا شریک کی مخلوق ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا تھا، جو صورت جن کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا میں نے تو صرف ایک مقصد کے لیے سارے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا فرمایا۔ تو وہ مقصد کون سا تھا؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، فرمایا میں نے تو جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، لیکن افسوس کہ ہم اس عبادت کو ترک کر کے، اس عبادت کو چھوڑ کر ہم اپنے کاموں کے اندر اتنے بیزی ہو گئے کہ نماز تک جو ہے وہ ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں نے صرف اس مقصد کے لیے پیدا کیا کہ تم میری عبادت کرو، میری نماز پڑھو، روزے رکھو، میرے حج ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ ہم روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم گناہوں کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا رسول اللہ کی اطاعت ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیتی کہ تم ایسے جو ہے وہ گناہوں کے اندر اپنے آپ کو شامل کرو، وہ اس چیز کی طرف ہمیں رغبت دیتی ہے۔ فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ کی۔ اب اطاعت ایسے ہوگی کہ ہم ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں، تو تب جا کے ہماری اطاعت جو ہے وہ پوری ہوگی۔ اور اگر ہم ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں چلیں بلکہ اپنے کاموں کے مطابق چلیں کہ مجھے اس کام میں آسانی لگتی ہے، مجھے اس کام کے اندر آسانی لگتی ہے تو لہٰذا میں روزہ چھوڑ دیتا ہوں، اس کام میں آسانی لگتی ہے لہٰذا میں نماز چھوڑ دیتا ہوں، مجھے جو ہے وہ پڑھنے کے علاوہ فرصت نہیں ہے، تو یہ رسول اللہ کی اطاعت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے کاموں کو ان سے ترجیح دیں گے تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ ان کی اطاعت نہیں کر رہے۔ تو اگر آپ کی جو ترجیح ہے وہ اللہ اور اس کے رسول ہیں تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ پکے سچے مسلمان ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر تم ایمان والے ہو۔ اب دوسری آیت بھی پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، فرمایا بے شک ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جب اذا ذکر اللہ، جب ان کے پاس اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو واجلت قلوبہم، ان کے دل جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا واذا تلیت، اور جب پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتہ، ہماری آیتیں، تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان جو ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بہت ہی بھروسہ کرتے ہیں، ہماری طرح کا بھروسہ نہیں جو کمزور ہوتا ہے، ان کا اپنے رب کے اوپر بڑا ہی بھروسہ تھا۔ یعنی دیکھیں نا مسلمان جو تھے، اسی صورت کے اندر آگے چل کر اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ کتنے لوگ شامل تھے اور پھر ہم نے مدد کتنے فرشتوں کے ساتھ فرمائی۔ اب دیکھیں مسلمان جو تھے وہ اس جنگ کے میدان میں صرف 313 تھے، اور ان کے مد مقابل جو تھے وہ 1000 بھی تھے، اور 1000 سے زیادہ 3000 تک کی تعداد جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ لیکن ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا تو ان کے دل ڈر جاتے تھے کہ رب تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے، ہمیں تو گناہ کرتے وقت شرم نہیں آتی، ہم جو ہے وہ گناہ کو ترک کرتے، گناہ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، بار بار کرتے رہتے ہیں، ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ لیکن جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا تو وہ ڈر جاتے تھے، اور جب آیتیں پڑھی جاتی تو ان کا ایمان مضبوط ہوتا تھا۔ ہم تو قرآن پاک کو پورا نہیں رمضان میں پڑھتے بلکہ ایک دفعہ پڑھتے ہیں یا 2 دفعہ پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے وہ جو نیک برگزیدہ بندے تھے وہ رمضان میں 2 3 4 دفعہ قرآن پاک کو ختم کیا کرتے تھے اور اس کو ثواب کی نیت سے پڑھا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ارشاد فرمائیں کہ جب ان کے پاس تلاوت کلام پاک ہوتی تھی تو ان کا ایمان جو تھا وہ بڑھ جاتا تھا اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے۔ ہمارا بھروسہ رب کی ذات پہ کچا ہے، پکا نہیں ہے۔ اگر پکا ہوتا تو پھر ہم جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے، ہم جو ہے وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ملے ہوتے اور اللہ کی رحمت کے ساتھ جڑے ہوتے کہ باری تعالیٰ تو نے ہمیں جس رضا میں رکھا ہم اسی پہ راضی ہیں۔ تو بندہ شکوے کرنے لگ جاتا ہے کہ مجھے تو نے یہ چیز نہیں دی، میرے ساتھ والے بندے کو دی ہے، تو نے دوسرے تیسرے بندے کو یہ چیز عطا فرمائی ہے، مجھے نہیں عطا فرمائی۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، اگر اسے میں نے دی ہے تو ہو سکتا ہے کل کو میں تمہیں بھی دے دوں۔
اگر اس کو میں نے فلاں چیز دی ہے تو امید رکھ اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کہ اسے ملی ہے تو مجھے بھی ملے گی۔ تو اسی لیے جو غزوہ بدر کے میدان میں صحابہ کرام تھے ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا اور وہ اپنے رب پہ پکا بھروسہ کرتے تھے، وہ کچا بھروسہ اپنے رب پہ نہیں کرتے تھے۔ تو جس بندے نے پھر پکا بھروسہ رکھا تو ارشاد فرمایا کہ الذین یقیمون الصلاۃ، پھر انہوں نے پکے بھروسے کے ساتھ نماز کو قائم کیا، ومما رزقناہم، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ اپنے مال میں سے اللہ کی راہ کے اندر خرچ بھی کرتے تھے۔ تو پھر اللہ نے ان کی نشانی کیا بیان فرمائی، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ جو لوگ اللہ سے بھی ڈرے اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کی، اور پھر جو ہے وہ ان کے پاس کلام پاک کی تلاوت کلام پاک ہوئی تو ان کے ایمان جو تھے وہ بھی بڑھ گئے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے انہوں نے اپنے مال میں سے خرچ بھی کیا اللہ کے راستے کے اندر، تو فرمایا یہ سچے لوگ ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا یہ جو لوگ ہیں ایمان والے جو ہیں وہ سچے ہیں۔ فرمایا لہم درجات، ان کے لیے درجے ہیں، عند ربہم، کس کے پاس؟ ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور بڑا ہی عزت والا رزق ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس بندے کو جو ہے وہ ملتی ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ تو آئیے بچوں، آپ نے اس سبق کو اچھے سے یاد کرنا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ 4 آیتیں ہم نے پڑھ لی ہیں تو اس کا ترجمہ آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلی آیتیں جو ہیں وہ ہم اگلے سبق کے اندر جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔